अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमेशा हमेशा के लिए दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो पिछले 1 महीने से कुछ वीडियोज़ में इस बात का ज़िक्र कर चुके थे कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इस वक्त आपको पता है कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके घर में ना तो कोई मौजूद था, ना उनकी कोई बीवी उनके साथ मौजूद थी, ना उनके बच्चे उनके साथ मौजूद थे। आज के वीडियो में आपको मैंने कुछ बहुत से अननोन फैक्ट्स बताने हैं। आमिर लियाकत हुसैन की मौत का तयन करने के लिए बहुत सारे लोग पहले से प्री अजम्पशंस कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, मफरूज़ों की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वो बिल्कुल फिट थे। तो आज ये सब कुछ के ऊपर से जो पर्दा है वो हम हटाएंगे, और ख़ास तौर पे आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या उनकी जो 4 मुबैना बीवियाँ थीं, वैसे तो 3 जो हैं डिक्लेयर्ड थीं, लेकिन आपको पता है कि उसमें वो एक और बीवी भी उनकी शामिल थी। लेकिन 3 डिक्लेयर्ड बीवियों में से क्या कोई अब तक आमिर लियाकत हुसैन के पास पहुंची है, या कि वो बेयारो मददगार उसी तरह से पड़े? ये सब कुछ आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। आमिर लियाकत हुसैन की एक बड़ी खूबी थी, वो ये थी कि हर इंसान के अंदर बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, और कहते हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी अच्छाइयों का जिक्र करो। उनकी एक अच्छाई ये थी कि वो खुले दिल के मालिक थे। उनकी एक अच्छाई ये थी कि अगर मैंने उनके बारे में बड़े सख्त किस्म के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जब भी हम उनके बारे में कोई खबर रिपोर्ट करते थे वो हमेशा सबसे पहले मुझे कॉल करते थे, वो मुझसे गिला करते थे, वो मुझे कहते थे कि तुमने अपने वीडियो में मेरे बारे में ये कुछ कहा है। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि गुस्से में आकर उन्होंने ये भी कहा कि अब तुमसे मुलाकात होगी, कोर्ट में मुलाकात होगी। और मैंने हमेशा उनसे कहा कि सर, मैंने अगर कोई गलत बात की है तो आप मुझे बताइए, और आपने मुझे जहाँ मिलना आकर मिल लीजिए। तो उसके बाद वो हमेशा खामोशी इख्तियार करते थे, वो कभी भी दोबारा फिर बहस नहीं करते थे, कभी भी उस बात पे आर्ग्यू नहीं करते थे। आज यकीन करें कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एक ऐसे इंसान के जाने की जिसको दुनिया ने इतना बदनाम किया कि दुनिया ने उसको ये फील कराने की कोशिश की कि तुम बिल्कुल एक यूज़लेस इंसान हो। यानी होता क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फितनों का दौर है, और इन फितनों के दौर में किसी इंसान को जब ये फील करवा दिया जाता है कि तुम इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हो कि हमारी दुनिया में अब तुम्हारा रहना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद वाकई वो इंसान खुद को इतना आइसोलेटेड महसूस करता है, इतना अकेला महसूस करता है कि उसको फिर लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि 5 जुलाई 1971 को आमिर लियाकत हुसैन पैदा हुए, और आज 9 जून 2022 को वो इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए। आमिर लियाकत हुसैन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, खुदा दाद कॉलोनी है कराची में, जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले रहाइश पजीर थे। जी हाँ, ये एक छोटा सा फ्लैट था। ये वही जगह है जहाँ पर उनकी मौजूदा बीवी दानिया शाह उनके साथ रहा करती थी, जिनको वो दानिया शाह बुलाते थे, मगर वो शाह नहीं थी, दानिया मलिक थी। तानिया मलिक जब उनको छोड़कर चली गई थी तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र भी किया था कि वो फ्लैट बहुत छोटा है, और वहाँ पर एक ऐसा कमरा है जहाँ सारा दिन आमिर लियाकत हुसैन खुद को अकेले बंद रखते हैं, और साथ में उनके ऊपर भी तशद्दुद करते हैं। मुबैना तौर पर ये उनका दावा था। दानिया मलिक ने आमिर लियाकत हुसैन के बहुत सारे वीडियोज़ भी लीक किए थे, जिसमें देखा जा सकता था कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो नशे के आदी थे। उसके बाद जब उनके वीडियोस इस तरह के लीक हुए थे तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जबकि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफ़ी इनएक्टिव हो गए थे। वो अभी भी खुदादाद कॉलोनी कराची में ही रह रहे थे। आमिर लियाकत हुसैन की तबीयत जो है वो तकरीबन 1-1.5 दिन से पहले से ही ख़राब थी, और आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो लगातार ख़राब तबीयत के बावजूद भी हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। आपको पता है कि उनके मुलाजमीन काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास एक मुलाजिम ऐसा था जो हर वक्त उनके साथ रहता था। अब इस वक्त जब आमिर लियाकत की डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर अभी तक भी, जब तक उनकी डेड बॉडी को मुंतकिल किया गया था, कोई भी वहाँ उनका अपना रिश्तेदार मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ कि छिपा फाउंडेशन है और कराची पुलिस, इन सब लोगों ने मिलकर आमिर लियाकत की जब डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ, ये आमिर लियाकत ही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात पर डाउट हो रहा था कि शायद अब की बार भी लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये झूठी खबर है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इस दुनिया से वाकई चले गए। लेकिन
چیپا فاؤنڈیشن اور پولیس نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے. پھر ایس ایس پی وہاں پر پہنچ گئے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. اب سرکاری اسپتال ان کو جب منتقل کیا گیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ عامر لیاقت حسین کی جو پہلی وائف تھیں بشرا صاحبہ, ان کے 2 بچے ہیں, ایک دعا اور ایک احمد. دعا اور احمد جو ہیں عامر لیاقت حسین کے 2 بچوں میں سے ایک بیٹی جو ہے دعا, وہ اسپتال پہنچ گئی ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ عامر لیاقت حسین کے کافی زیادہ کلوز تھیں, بہت زیادہ ان کی محبت تھی عامر لیاقت کے ساتھ, اور وہ کافی عرصے سے ان سے ناراض تھیں. وہ ناراض اس لیے تھیں کہ ان کو دعا یہ کہتی تھی کہ جب وہ اسکول جاتی ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا یہ سب سن کے کہ جب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. تو معذرت چاہتی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں, لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان واقعی دنیا سے چلا گیا, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اور دعا جو ہیں وہ اب عامر لیاقت کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچ گئے ہیں, ان کے جو لواحقین ہیں رشتہ دار ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پہنچنا شروع کیا اور انہوں نے ڈیڈ باڈی کا جب تقاضا کیا کہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم تدفین کر سکیں, تو جو اسپتال کے لوگ ہیں انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں دے سکتے. ڈیڈ باڈی اس لیے نہیں دے سکتے کہ جب تک کہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم نہ کر لیں. اب پوسٹ مارٹم کے لیے میں آپ کو بتا دوں, نماز جنازہ کے لیے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب ان کا نماز جنازہ ہوگا. تو نماز جنازہ میں کم از کم 2 سے 3 یا 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم پہلے ہوگا اس کی ابتدائی رپورٹ ہوگی, تفتیش کی جائے گی, اور اس کے بعد ہی عامر لیاقت حسین کی تدفین ہوگی. پوسٹ مارٹم کے اندر جو وجہ سامنے آئے گی وہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ان کی طبعی موت ہوئی ہے یا کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے, یا پھر وہ جو نشہ کرتے تھے کیا وہ کوئی اوور ڈوز لے چکے ہیں. لیکن اگر بات کریں ان کے نوکر کی, ان کے ملازم کی, تو اس کے مطابق کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عامر لیاقت جو تھے, آپ کو پتہ آج کل لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے, تو وہ لگاتار جنریٹر استعمال کر رہے تھے, اور یہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کمرے میں جنریٹر کا زیادہ دھواں بھرنے کی وجہ سے بھی ان کی موت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتی ہے, شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ عامر لیاقت کا پورا گھر جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر جو ان کے کیمراز لگے ہوئے تھے CCTV ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس کی بھی تفتیش ہوگی, ساری فوٹیجز نکالی جائیں گی, اور عامر لیاقت حسین کے گھر سے تمام سیمپلز اکٹھے کیے جائیں گے. جس وقت چیپا فاؤنڈیشن اور پولیس وہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے عامر لیاقت کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اسپتال منتقل کیا تھا, اس وقت ان کے کمرے کی جو حالت تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. یعنی کہ کمرے کے اندر کسی قسم کا کوئی میس کریٹ نہیں ہوا تھا, تمام چیزیں پولیس کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر موجود تھیں, جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی قتل کا سین فی الحال نظر نہیں آ رہا. لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم ہر طور پہ اپنی جو تسلی ہے وہ کریں گے, اور نوکر کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کمرے میں جنریٹر کی وجہ سے بہت زیادہ دھواں, جنریٹر تو باہر تھا لیکن کھڑکی بالکل ساتھ تھی, جس کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ بار بار اندر آ رہا تھا, اس کی وجہ سے بھی ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ نشے کے عادی تھے, پچھلے کافی عرصے سے بہت زیادہ ڈپریس تھے, ان کی جو ساری بیویاں ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہ رہی تھیں, جس کی وجہ سے ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا کریئر بھی ختم ہو چکا ہے, اور کچھ عرصے سے ان کے ساتھ پیسوں کے مسائل بھی چل رہے تھے, اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, زیادہ اوور ڈوز لینے کی وجہ سے شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی کہ ان کی جو اس وقت موجودہ بیوی ہیں یعنی کہ دانیہ ملک, جنہوں نے ان کے لیے خلا کے لیے جو ہے, طلاق کے لیے جو ہے عدالت سے رجوع کر لیا ہوا ہے, ان کا بھی میسج آیا ہے. وہ خود وہاں نہیں پہنچی ہیں, لیکن انہوں نے انسٹاگرام پہ ان کی تعزیت کا ایک پیغام جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جہاں پر انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے وہاں کچھ لوگوں نے بڑے سخت قسم کے میسیجز ان کو کیے ہیں. وہ میسیجز میں کچھ آپ کے سامنے ریڈ کر دیتی ہوں. جناب, سب سے پہلے شعیب خان نام کی ایک آئی ڈی ہے جنہوں نے لکھا, حیرانی مجھے FIA سائبر کرائم پر ہے کہ ویڈیو لیک کرنا کیا کوئی قانونی عمل ہے, کیا ہر بندہ ویڈیو لیک کرے تو خیر ہے. اور آگے وہ کویسچن مارک لکھتے ہیں, اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ دانیہ شاہ کے خلاف بھی پرچہ کٹنا چاہیے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی عامر لیاقت کی یہ حالت ہوئی. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عامر لیاقت کی تو یہ حالت ہوئی, لیکن دانیہ جو تھیں وہ بھی وہاں پر کافی عرصے سے ظلم و ستم سہ رہی تھیں, جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا. لیکن ہاں, کسی کے اس حد تک نجی ویڈیوز کو لیک میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. زبیرہ خان نے کہا کہ دانیہ کا معاملہ اللہ بہتر جانے, کیونکہ مجھے جب تک آنکھوں سے میں نہ دیکھ لوں دوسرے پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اس کے بعد ہی ایک اور آئیڈیا ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ دولت بے شک سب کچھ نہیں ہوتی، یہ وقت ہر شخص پہ آئے گا، دوسروں کی موت کا جشن نہیں منانا چاہیے۔ کیونکہ جب عامر لیاقت حسین اس دنیا سے گئے تو ان کی موت کی خبر سن کے کچھ عجیب و غریب جو سوشل میڈیا پہ نان سیریس لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو بہت بیڈ لینگویج استعمال کرنی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اچھی بات ہے، خدا نخواستہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی کہ صفایا ہو گیا، صفائی ہو گئی، اس طرح کے الفاظ بولے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ہر انسان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ بدکار سے بدکار شخص کی مغفرت کر لے، شاید اس کی کوئی خوبی اللہ کو پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی نظروں میں بظاہر بہت نیک ہو لیکن اس کو اپنی عبادتوں پہ اتنا غرور ہو کہ اللہ اس کو نہ بخشے۔ بالکل آپ کے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے، جو کہ پہلے جن ہوا کرتا تھا، جو سب سے زیادہ عبادت میں سب سے آگے تھا، جو عبادت میں سب سے مقبول ترین جن تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ مرتد ہو گیا، قیامت تک کے لیے مرتد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ جو آپ کر تو رہے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ غرور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بے شک آپ، وہ کہتے ہیں نا، خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی نا، تو ہم امتی ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں دل سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میں دل سے ان کے لیے دکھی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے ان کا سن کے۔ اور میں آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کسی انسان سے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہوں تو اس کی قبر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو آگے کا سفر ہے وہ آسان کرے، اور قبر میں جو ان کے لیے حساب کتاب کا سخت عمل ہے اس کو بہت زیادہ آسان کر دے۔ یہ ضرور کریں، ہم کسی کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم کسی کے لیے یہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر مزید اس میں جو ڈیولپمنٹس آئیں گی اور پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے، میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد